جنازے میں ایک سلام بھی جائز ہے اور 2 سلام بھی جائز ہے، کوئی منع نہیں ہے، لیکن امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ 2 سلام میں ثواب زیادہ ہے۔ ٹیسٹ ٹیوب کے ذریعے بچہ پیدا کرنا جائز ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ اس میں مادہ اس کے خاوند کا ڈالا جائے۔ اگر کسی اور مرد کا مادہ ڈالو گے تو بچہ حرامی ہے۔ پھر ایک عورت کے چپل گم ہو گئے، باہر جو چپل پھینک دیں بیکار ہو جائیں وہ لے سکتے ہیں، لیکن بہتر ہے اپنے چپل کپڑے باندھ کے آگے رکھو۔ میرا بچہ قرآن یاد کر، اللہ ہر بچے جو پڑھ رہے ہیں ان سب کو قرآن کی دولت سے مالا مال فرما، جو حفظ کر رہے ہیں ان کو صحیح معنی میں حافظ بنا، اور پھر قرآن پر عمل کی بھی توفیق عطا فرما۔ کہتے ہیں ہم نیچے طواف کر رہے تھے، انہیں نیچے بند کر دیا، ہم اوپر چلے گئے، وہیں سے ہم نے شروع کر دیا، ٹھیک ہے۔ ایک آدمی سودا کرتا ہے، پیسے دیتا ہے، بعد میں پریشانی ہوتی ہے، وہ پیسے بھی اس کو نہیں ملتے، توبہ کر لے، کسی کو نہ دیا کر، اسی کو دے جو نقد دے۔ میرا بچہ بیمار ہے، اس کے دل کا والو جو ہے، اللہ پاک شفائے کاملہ صحت عاجلہ عطا فرمائے۔ میرے بعد یہ میرے شوہر نے اپنی پہلی بیوی کو چھوڑ دیا، لیکن وہ ابھی تک اسی گھر میں ہے بچوں کے لیے، وہ دوبارہ نکاح کرنا چاہتا ہے۔ میری بیٹی یہ بتائیں کہ چھوڑ تو دیا، طلاق 1 دی تھی، 2 دی تھی، 3 دی تھی، اگر 1 اور 2 دی تھی پھر تو نکاح ہو سکتا ہے، 3 دی تھی پھر نہیں ہو سکتا جب تک وہ کسی اور جگہ شادی نہ کرے۔ زندہ شخص کے لیے کوئی طواف عمرہ نہیں، اپنے لیے کر کے اس کے لیے دعا کرو۔ والدین ضعیف ہیں ان کے لیے ضرور کرو۔ اگر ہم مدینہ منورہ میں جائیں تو کیا عورتیں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک پہ سلام پڑھ سکتی ہیں؟ ہاں پڑھ سکتی ہیں، بی بی عائشہ پڑھتی تھی۔ حرم کے حدود میں تصویر اتارنا، کہیں بھی اتارنا ٹھیک نہیں ہے۔ پیشاب کے ساتھ قطرے آتے ہیں تو وضو دوبارہ کرنا ہوگا، اگر وضو کے بعد بھی آتے ہیں تو کرنا ہوگا، لیکن ہر نماز کے لیے نہیں آتا۔ حرم میں نماز کے وقت عورتیں آگے پیچھے ہوتی ہیں، اللہ ہدایت کرے، اور کیا کریں، حنفی مسلک میں نماز نہیں ہوتی۔ قضا جو ہو گئی نمازیں بالکل پڑھے، توبہ بھی کرو، پڑھتے بھی رہو۔ قرض بہت ہو گیا ہے، استغفار پڑھو۔ کہتا ہے کہ لوگوں نے احرام باندھا ہوا ہوتا ہے اور ان کی چادر جو ہے وہ ناف سے نیچے ہوتی ہے، تو ان کا نہ وضو ہوتا ہے، نہ طواف ہوتا ہے، نہ عمرہ ہوتا ہے، کیونکہ وہ تو ننگے ہو رہے ہیں، وہ تو عورت کھلی ہوئی ہے۔ ایک دوسرے کو بتایا کرو، ایسا کوئی دیکھو بھائی چادر اوپر کر دو۔ اگر کوئی شخص رات کو کوئی بات سوچ رہا ہو اور خواب میں تلوار نظر آ جائے، تلوار لے کے نکل پڑو باہر، کافروں سے جا کے جہاد کرو، ایسے بس۔ وہ کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود والی روایت ضعیف ہے، چلو روایت تو ہے نا، یہ تو مانتے ہیں۔ ہمارے علاقے میں ہمارے جاننے والے تبلیغی جماعت ان کے بڑوں کے بارے میں غلط باتیں کرتے، اللہ ان کو ہدایت دے، کوئی بات نہیں ہے۔ اللہ کے انبیاء کو لوگ ساحر کہتے رہے، شاعر کہتے رہے، مجنون کہتے رہے، جھوٹا کہتے رہے، تو پھر بزرگوں کو کہنے سے کیا ہو جائے گا؟ وہ کہتے ہیں جی 8 تراویح ہیں، اور جمعہ کی دوسری اذان کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ بدعت ہے۔ اگر حضرت عثمان کا عمل بدعت ہے تو اس مولوی کا کہنا سنت ہے؟ حضرت عثمان خلیفہ راشد ہے، اور حضور نے فرمایا کہ علیکم سنتی و سنت الخلفاء الراشدین۔
نسوار کے ساتھ فلاح ہو سکتا ہے، پتہ نہیں کیا ہو سکتا ہے، اللہ عالم۔ میرے ساتھ ایک دیندار نیک بندے نے دھوکہ کیا ہے، اللہ آپ کی مشکل حل کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی ہدایت دے کہ وہ آپ کا نقصان پورا کر دیں۔ میرے 5 بیٹے ہیں ماشاءاللہ، اللہ سب کو صالح بنائے، اچھا بنائے۔ حرمین شریفین کی فضیلت بیان ہوتی رہتی ہے۔ اگر کوئی بندہ مدینے سے آئے اور عمرہ نہ کرے دم پڑ جائے گی، چونکہ مدینہ پاک میقات ہے۔ البیک کا گوشت کھانا جائز ہے، مجھے نہیں پتا بھائی کہ ان کی مرغی کہاں سے ہے، مقامی ہے یا باہر کی، اللہ عالم۔ احتیاط یہی ہے کہ نہ کھائیں۔ میں نے یہی سنا ہے لوگوں سے کہ وہ برازیل سے آتی ہیں مرغیاں، اللہ عالم۔ چونکہ اگر باہر کے ملک سے آتی ہیں تو وہ کون سا ہمارے لیے ذبح کریں گے؟ طواف کر رہا ہوں، جنازے کی نماز ہوئی، جنازہ پڑھ لیں پھر اسی جگہ چلتے رہیں طواف میں، نہ بھی پڑھیں تو گناہ نہیں ہے، کیونکہ جنازہ فرض کفایہ ہے۔ حضور کی داڑھی سینے مبارک ہوتی، یملأ صدرہ، اس سے نیچے نہیں تھی۔ رفع یدین کے بارے میں ترمذی شریف یا کوئی حدیث کی کتاب کھول لیں، اس کو پڑھیں تو اس میں وہ حدیثیں بھی ہیں جن میں رفع یدین کرنے کا حکم ہے، وہ حدیثیں بھی ہیں جن میں رفع یدین نہ کرنے کا حکم ہے۔ اور دوسرا ان سے پوچھا کریں کہ بھئی صحیح حدیث ہے، البخاری کی ہے، کہ سجدوں کے درمیان بھی رفع یدین ہے، وہ تم نے کیوں چھوڑ دی ہے؟ ایک تم نے چھوڑ دی، ایک ہم نے چھوڑ دی، جھگڑے کی کیا بات ہے؟ کہتے کہ شوافع کی بہت ساری دلیلیں منسوخ ہوتی ہیں، اللہ عالم۔ وہ بڑے لوگ تھے، ان کے بارے میں ہم زبان کھولتے ہوئے ڈرتے ہیں۔ ہو سکتا ہے خود امام شافعی کے 2 قول ہیں، پہلا قول خود بخود ختم ہو گیا، قول قدیم قول جدید۔ امام احمد بن حنبل کے تو کبھی کبھی ایک مسئلے میں 10 قول ہوتے ہیں، اللہ سب پہ کروڑوں رحمت فرمائے۔ رکن یمانی پہ ہاتھ لگائیں، ہاتھ لگانے کا موقع نہ ہو تو اشارہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک آدمی نے عمرہ کیا، بال کاٹنے سے پہلے غسل کیا پھر بال کاٹے، کوئی حرج نہیں، لیکن اگر خوشبو والا صابن استعمال کیا دم پڑ گئی۔ عمرے والوں کے لیے طواف الوداع نہیں ہوتا، روڈ پر یا باہر سین میں نماز پڑھتے ہیں، 1 کا لاکھ تو انہیں بھی ملے گا، لیکن اگلی صفحے نظر آئیں گی تو نماز ہوگی ورنہ نہیں ہوگی۔